مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومزکی نفوسنا ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء حيلة، وحيلة السرور في الآخرة 4 خصال۔ صلوات پر زحمت نہ ہو تو بکھری ہوئی افراد جمع ہو کے آگے تشریف لے آئیں تاکہ ماحول بن جائے اور پچھلے افراد بھی ڈسٹرب نہ ہوں۔ صلوات پڑھتے ہوئے پچھلے افراد آگے تشریف لے کے آ جائیں۔ آگے کافی ساری جگہ پڑی ہے، صلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ حاضرین مجلس، بانیان مجلس، انتظامیہ، ہر حوالے سے اس مجلس کو کامیاب بنانے اور قبولیت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے جو افراد سرگرم عمل ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اللہ سبحانہ و تعالی اضافہ فرمائے۔ اب تک کی جتنی مجالس ہو چکی ہیں ان میں تشریف لانے والے، اس میں اپنا حصہ ڈالنے والے تمام افراد کے مرحومین کو اللہ سبحانہ و تعالی شفاعت امام حسین نصیب فرمائے۔ آئندہ جو افراد مجالس سید الشہداء میں حصہ ڈالیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بھی مرحومین کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرمائے۔ اس ذکر کو تا روز قیامت قائم و دائم فرمائے۔
عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرمائے، عزاداری کے خلاف اٹھتی ہوئی ہر سازش کو نیست و نابود فرمائے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا دور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سلسلہ گفتگو جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا دستور حیات ہے۔ کل تک کی 3 مجالس میں ہم نے ایک دروازے پہ لکھے ہوئے 4 کلمات کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور اب کوشش کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا چلیں تاکہ یہ 8 دروازے ہم مکمل کر لیں۔ جی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلَى الْبَابِ الثَّانِي مَكْتُوبٌ، پہلے دروازے کی تحریر کو پڑھنے کے بعد میں جب دوسرے دروازے کے سامنے آیا تو دوسرے دروازے کے اوپر بھی مین ہیڈنگ جو تھی، ہائی لائٹ جسے آپ بولتے ہیں، مین سرخی جو تھی وہ یہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ نعرہ حیدری۔ میں نے بتایا ہر دروازے کے شروع میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اور بغیر تمہید کے آج کے کلمات بڑے پیارے کلمات ہیں۔ فرمایا اچھا، ہم نے جو پہلے 4 کلمات بتائے تھے نا، ان میں دنیا کی زندگی میں اچھی زندگی بنانے کے 4 طریقے بتائے تھے، کہ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے 4 طریقے، آخرت میں اچھی اور سرور اور سکون والی زندگی گزارنے کے بھی کچھ طریقے۔ آخرت میں بھی زندگی ہے یا نہیں ہے نا، وہ تو تا ابد ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ جی، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ، ہر شے کا ایک حیلہ اور طریقہ ہے، وَحِيلَةُ السُّرُورِ فِي الْآخِرَةِ 4 خِصَالٍ، آخرت میں سرور اور سکون اور اپنے دل میں خوشی پیدا کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ کوئی بندہ چاہتا ہے اس کی آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی تو آسانی سے بھی ہو تو گزر جائے گی، اور مشکل سے بھی ہو تو گزر جائے گی، نتیجے میں دونوں برابر ہیں، جانا دونوں نے قبر میں ہی ہے۔ کوئی اچھی گزار کے جائے گا تو تب بھی قبر ہے، کوئی مشکل سے گزار کے جائے گا تو تب بھی قبر ہی ہے۔ لیکن انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ 4 کون سے کلمات ہیں جن پہ ہم عمل کریں تو انسان کی آخرت کی زندگی میں سرور اور سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی دنیاوی زندگی میں سکون ڈھونڈنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، آئیے آخرت کی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں ان 4 کلمات پہ عمل کرتے چلے جائیں، گویا پیغمبر فرماتے ہیں تمہاری اخروی زندگی کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں۔ پہلا جملہ فرمایا مسح رأس الیتامی، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا۔ کتنا پیارا کلمہ ہے واقعا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یہ آخرت میں انسان کے لیے، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیا مقصود ہے اس سے، لیکن یہاں پہ آپ کی توجہ ایک فقہی مسئلے کی طرف بھی متوجہ کرتا چلوں
یتیم کس کو کہتے ہیں جی؟ جس کا آپ لوگ اس کو یتیم کہتے ہیں، جس کا والد فوت ہو جائے آپ اس کو یتیم بولتے ہیں جی۔ اب میرے اتنے سارے آگے سامعین مومنین بیٹھے ہیں جن کے والد زندہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو طول عمر دے، اور جن کے فوت ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کا عالم برزخ اچھا کرے جی۔ کچھ بہت بڑی عمر کے بھی لوگ بیٹھے ہیں جن کے والد یقیناً فوت ہو گئے ہوں گے، تو ان کو بھی یتیم کہیں گے؟ ایک بندے کی عمر ہے 50 سال، 40 سال، 30 سال، اس کا والد فوت ہو گیا ہے، کیا ہم اس کو یتیم کہیں گے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ 40-50 سال والے کو یتیم کہتے ہوئے؟ مجھے ایک دفعہ آیت اللہ سید محمد سعید حکیم رحمۃ اللہ تعالی کے دفتر سے انہوں نے ایک ذمہ داری تھی کہ پاکستان میں یتیموں کے آپ گھر بنائیں۔ میں غالباً ڈیرہ اسماعیل خان میں یا بکر کا کوئی علاقہ تھا یا ڈیرہ اسماعیل خان کا تھا، صحیح یاد نہیں ہے مجھے، میں وہاں پہ گیا، اپنی ٹیم کو لے کے پہنچا یتیم ڈھونڈنے کے لیے۔ وہاں جو ہمارا بندہ موجود تھا میں نے اس کو کہا تھا یتیموں کی ایک لسٹ بنا لے، اس نے لسٹ بنائی ہوئی، میں نے کہا کہ بلا لو وہ یتیم کدھر ہے؟ ایک 50 سال کا بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ یتیم ہے۔ یتیم شرعی اعتبار سے بچہ تب ہوتا ہے یا بچی تب ہوتی ہے جب وہ ابھی تک سن بلوغت پہ اس نے قدم نہ رکھا ہو، شرعی اعتبار سے اسے یتیم بولتے ہیں۔ جب وہ سن بلوغت سے نکل جاتا ہے پھر شرعی اعتبار سے اسے یتیم نہیں کہتے ہیں۔ یہ فقہی معلومات ہے، آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں یتیم کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، بچی اگر 9 سال سے کم ہے اور اس کا والد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ یتیم ہے، بچہ اگر 15 سال سے کم ہے یا 15 کا بھی ہے، اس کا والد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ یتیم ہے۔ ایسے بچے یا بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ آخرت میں سرور کا موجب بنتا ہے جی۔ روایت میں کل پڑھ رہا تھا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مؤمن ولا مؤمنۃ یضع یدہ علی رأس الیتیم ترحما لہ، کوئی مومن بھی کوئی مومنہ بھی کسی یتیم، اب یتیم سمجھ آ گیا، بار بار نہیں سمجھاؤں گا کہ یتیم کیا ہے، کسی یتیم کے سر کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھے، الا کتب اللہ لہ بکل شعرۃ مرت علیہ یدہ حسنہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ہاتھ پھیرنے کے نتیجے میں اس کے ہاتھ کے نیچے اس یتیم کے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں اللہ اسے ایک نیکی عطا کرے گا، ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کرے گا۔ وَأَعْطَاهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہر اس بال کے بدلے میں جس کے اوپر تو نے یتیم کے دوپر سر پہ دست شفقت پھیرا تھا، ہر بال کے بدلے میں قیامت کے دن ایک نور عطا کرے گا، ایک نیکی بھی عطا کرے گا۔ جس بال کے اوپر اس کا ہاتھ پڑا ہے اس کے اوپر اس کے بدلے میں ایک نیکی بھی ملے گی اور ایک نور بھی قیامت کے دن ملے گا۔ بالوں سے یاد آیا، کچھ لوگ امیر المومنین کے دور میں بھی ایسے تھے جو امیر المومنین سلونی کا دعویٰ کرنے والا علی ابن ابی طالب، جو یہ کہتا تھا کہ میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں کی نسبت زیادہ جانتا ہوں، تو امیر المومنین سے یہ سوال کرتے تھے کہ مولا بتاؤ ہمارے سر کے بالوں کی تعداد
کتنی ہے، کتنے ہیں میرے سر کے بالوں کی تعداد؟ تو ایک شخص نے، یہی جو عمر ابن سعد ہے نا، اس کے باپ نے، اس نے پوچھا مولا بتاؤ، اے علی بتاؤ کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ علی ابن ابی طالب نے جواب دیا، مجھے پتہ ہے تیرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے، نہ فقط یہ پتہ ہے کہ تیرے سر کے بال کتنے ہیں، بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں تیرے سر کے ہر بال کی جڑ میں ایک شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اس قسم کے سوالات کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اور کہا اگلا جملہ، اس وقت حسین نے یہ اپنے علم امامت سے بتا دیا تھا، کہا تو مجھ سے یہ پوچھتا ہے نا، مجھے یہ بھی پتا ہے تیرے گھر میں ایک سخل پل رہا ہے، سخل عربی زبان میں بکرے کو کہتے ہیں، تیرے گھر میں ایک بکرا پل رہا ہے، سخل پل رہا ہے جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کا قاتل ہوگا۔ اس وقت سے امام حسین علیہ السلام نے یعنی اس عمر ابن سعد کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو غرض جتنے یتیم کے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نور عطا کرے گا اور ایک نیکی عطا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی یتیم کے متعلق متعدد آیات میں ارشاد فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال ناحق اور ظلم سے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیم فوت ہو گیا ہے، اس کا باپ اب پیچھے چچا نے جائیداد تقسیم کرنی ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، اس کا مال کھا جاتا ہے، یہ حقیقت میں اس کا مال نہیں کھا رہا، اپنے پیٹ اور اپنے شکم میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کی توہین نہ کر، اگر تیرے دروازے پہ کوئی یتیم مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اس کی توہین مت کر، اسے جھڑک مت، جو کچھ تیرے گھر کے اندر تھوڑا بہت موجود ہے اسے عطا کر۔ اور آخری روایت، اور میں آگے چل رہا ہوں، فرمایا امام صادق پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، ان فی الجنت دارن، جنت میں ایک گھر ہے، یقال لہا دار الفرح، جسے خوشیوں کا گھر کہا جاتا ہے۔ ایک جنت میں گھر ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دار الفرح، فرح خوشی کو کہتے ہیں، دار الفرح کہا جاتا ہے۔ لا يدخلها الا من فرح یتام المؤمنین، اس گھر میں کوئی دوسرا بندہ نہیں داخل ہوگا مگر وہ داخل ہوگا جو دنیا میں مومنین کے یتیم بچوں کو خوش کرتا تھا۔ اچھا، ایک یتیم وہ ہے جس کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، اس سے بڑھ کے بھی کوئی یتیم ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اس سے بھی بڑھ کے ایک یتیم ہے جس کی طرف روایات اہل بیت علیہ السلام نے اشارہ کیا، اور اس کی زد میں آپ اور میں سب آ جاتے ہیں۔ یہ اب آپ ناراض ہو گئے کہ مجھے یتیم کہہ رہے ہیں، نہیں، اس یتیم کی کیٹیگری میں ہم سب آ جاتے ہیں۔ صادق آل محمد نے فرمایا، وَأَشَدُّ مِن یتم هذا الیتیم یتمہ عن امامہ، سب سے بڑا یتیم وہ ہے جو اپنے زمانے کے امام سے محروم ہے۔ ہم سب یتیم ہیں اس وقت، اپنے زمانے کے امام کے وجود مبارک سے ہم محروم ہیں، ہم دنیا کی ہر چیز ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے وقت کے امام کو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے۔ دعا کیا کرے امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ فرمایا لا يقدر علی الوصول الیہ، جو بندہ وہ یتیم کے جو امام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، ولا يدری کیف حکمہ فیما یبتلی بہ من شرائع دینہ، اور وہ نہیں جانتا ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت کے دوران
وہ اپنے احکام شرعیہ جن کی اسے روز ضرورت پڑتی ہے وہ کہاں سے لے؟ یہ یتیم اس سے بڑھ کے جس کی یتیمی ہے، جس کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو بولتے ہیں یتیم آل محمد۔ کیا بولتے ہیں؟ یتیم آل محمد کی کفالت کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی ہے یا نہیں ہے؟ جیسے دوسرے جس کا باپ یتیم ہو جائے تو اس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے برابر ہوں گے جیسے یہ میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں برابر ہیں۔ یہ انگلیوں کو جوڑ کے اشارہ کیا، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں جنت میں ایسے برابر ہوں گے۔ تو یہ جو یتیم ہے جس کا امام پردہ غیبت میں ہے، اس کی بھی کفالت کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کیا چاہیے؟ اس کو آٹا دانا روٹی چاول یہ نہیں چاہیے، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو دین چاہیے، اس کو شریعت چاہیے، اس کو عقیدہ چاہیے، اس کو مذہب چاہیے۔ جو اس کی اس فیلڈ میں کفالت کرے گا، یہ شیعان علی ابن ابی طالب اور ایتام آل محمد کی کفالت کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آئیے آپ کو اس یتیم کی کفالت کرنے کی بھی فضائل بتائے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ ہوگا جو اس یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، یعنی ایتام آل محمد کی جو کفالت کرنے والا ہے، اس کی بھی تھوڑی سی فضیلت بتانے کا حق بنتا ہے۔ فرمایا الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا، آگاہ ہو جاؤ ہمارے شیعوں میں سے جو بندہ بھی ہمارے علوم کا عالم ہے، ہمارے علوم کا عالم ہے ہمارے شیعوں میں سے، وَهَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهِدَتِنَا يَتِيمٌ فِي حِجْرِهِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو عالم ہمارے علوم سے عالم ہے، جانتا ہے، سیکھا ہے، اور جو شخص ہماری شریعت سے ناواقف ہے اور وہ ہم سے مسئلہ ڈائریکٹ پوچھ بھی نہیں سکتا، ہماری زیارت سے بھی وہ محروم ہے، اس قسم کا بندہ اس عالم کی آغوش میں یتیمی کی زندگی میں پروان چڑھتا ہے۔ یعنی 2 بندے ہو گئے نا، ایک ہے دین کا عالم اور ایک ہے دین کے مسائل سے ناواقف بندہ۔ یہ بندہ اس عالم کے آگے کیا ہے؟ اس کے سامنے یتیم ہے۔ میں کلام میں پڑھ رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ اپنی پارٹی کی سائڈ لے رہے ہیں جی، نہیں۔ فرمایا یہ اس کی آغوش میں یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا اللہ آپ کی اہمیت ہے، آپ کو مسئلہ شرعی بتانا، آپ کو صحیح بات بتانا، آپ کو صحیح اہل بیت کی فضیلت بتانا، آپ کو صحیح گائیڈ کرنا، یہ کتنا اجر اور ثواب ہے۔ فرمایا الا فمن ہداہ وارشدہ وعلمہ شریعتنا کان معنا رفیق الاعلی، آگاہ ہو جاؤ جو ہمارے کسی ایک شیعہ کی ہدایت کرے گا، اس کی رہنمائی کرے گا، اس کو ہماری شریعت سکھائے گا، وہ رفیق اعلی میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ کتنی اہمیت ہے ان چیزوں کی۔ اور پھر فرمایا حدثنی بذالک ابی عن آبائہ عن رسول اللہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا،
یہ میرے بابا نے مجھے روایت کی ہے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کے یہ بات بتائی ہے کہ جو اہل بیت کے علوم کا عالم ہوگا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شیعوں کو مسائل شریعہ بھی بتائے، ان کا عقیدہ بھی درست کرے تاکہ وہ صحیح جعفری شیعہ بن سکے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ جو ناراض نہیں ہے ذرا ایک محبت بھری صلوات بھیج دیں۔ بس پہلی چیز جو جنت کے دوسرے دروازے پہ لکھی ہے وہ کیا ہے؟ مسح رأس الیتامی، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا۔ دوسری چیز جو جنت کے دوسرے دروازے پہ جو کلمہ لکھا ہے، فرمایا التعطف علی الارامل، وہ خواتین جن کے شوہر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں انہیں آپ بیوہ کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اسے ارملہ کہتے ہیں۔ ارملہ، بیوگان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ آخرت میں انسان کے دل میں سرور کا موجب بنتا ہے۔ ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کو راشن پانی دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ امیر المومنین، بس ایک واقعہ میں عرض کر کے آگے چلوں گا۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا دور حکومت تھا جب امیر المومنین رات کو کوفہ میں گشت کرتے تھے۔ امیر المومنین نے مغرب کے بعد ایک خاتون کو دیکھا جو اپنے کندھے پہ مشکیزہ اٹھائے ہوئی تھی۔ امیر المومنین نے اسے کہا کہ اپنا مشکیزہ مجھے دے دے، میں گھر تک تیری رہنمائی کرتا ہوں اور تیری ہیلپ کرتا ہوں۔ مشکیزہ امیر المومنین نے کندھے پہ اٹھا لیا۔ وہ نہیں جانتی کہ یہ حاکم وقت ہے، وہ نہیں جانتی۔ مشکیزہ اٹھایا اور اس کے دروازے تک چھوڑ کے آئے، اور رستے میں اس کے حال احوال جب پوچھے تو اس نے کہا میرا شوہر تھا جسے علی نے کسی جنگ میں بھیجا تھا، وہ مارا گیا ہے اور ہم اب بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، علی سے اللہ پوچھے گا۔ شکوہ کیا امیر المومنین کا۔ امیر المومنین کی رات بڑی مشکل سے گزری۔ صبح ہوئی، امیر المومنین نے اپنے کندھے کے اوپر راشن پانی کا تھیلا اٹھایا اور اس خاتون کے دروازے پہ آئے، دق الباب کی، کہا کون؟ کہا میں وہی بندہ ہوں جس نے رات مشکیزہ اٹھانے میں تیری مدد کی تھی۔ دروازہ کھلا، اندر آئے، سارا راشن اس کے حوالے کیا امیر المومنین نے، اور کہا اے کنیز خدا، دو کام ہے، ایک کام تو کر لے اور ایک کام مجھے کرنے دے، یا تو بچوں کو بہلا اور میں کھانا تیار کرتا ہوں، یا میں بچوں کو بہلاتا ہوں اور تو ان کے لیے کھانا تیار کر۔ کہاں سے لاؤ گے ایسا علی؟ کہاں سے لاؤ گے ایسا امام علی جو اتنا شفیق ابھی امام ہو؟ یہ بھی علی کی فضیلتیں ہیں، فقط وہ نہیں کہ جنگ میں فقط جو ہے وہ تلوار چلانا ہے، یہ فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت ہے علی کی۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ علی کی وہ فضیلتیں ہیں جو کوئی بھی نہیں انجام دے سکا ہے۔ اسی وجہ سے کہنے والے نے یہ کہا تھا عجزت النساء ان تلدن مثل علی ابن ابی طالب، کائنات کی مائیں عاجز ہیں علی جیسا بیٹا جنم دے سکے۔ علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا دو میں سے ایک کام کر لو، یا بچوں کو تم بہلا دو اور کھانا پینا میں کرتا ہوں، یا کھانا پینے کا انتظام تم کرو، میں بچے کو بہلاتا ہوں۔ اس خاتون نے کہا نہیں، میں آٹا گوندتی ہوں اور روٹی پکاؤں گی، تم بچوں کو بہلاؤ اور کھانا بناؤ۔ امیر المومنین نے اپنا کام شروع کر دیا، بچوں کو بھی بہلانا شروع کر دیا اور کھانا بھی تیار کرنا شروع کر دیا۔ جب آٹا گوندھ گیا نا، اس خاتون نے، توجہ کیجیے گا،
اس خاتون نے یہ جملہ کہا کہ علی نے میرے شوہر کو جنگ پہ بھیجا تھا اور اب میرا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا دل ہی دل میں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں من یحمل وزری عنی یوم القیامہ، پالنے والے یہ جو بوجھ ہے نا میری گردن کے اوپر اس خاتون کا، قیامت کے دن یہ بوجھ کون اٹھائے گا؟ ہم تو کتنا کتنا کھا پی کے ڈکار مار کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کی حکومت میں ایک بیوہ خاتون کو کھانا پینا نہ پہنچے اور علی کہے یہ بوجھ قیامت کے دن کون اٹھائے گا؟ اللہ اکبر۔ جب امیر المومنین نے بچوں کو بہلانا شروع کر دیا، کھانا بھی تیار کر دیا، جب تنور روشن کرنے کا وقت آیا نا، امیر المومنین دوڑ کے آگے گئے، اس خاتون کو کہا اے کنیز خدا ہٹ جا، یہ آگ کی گرمی ہے، یہ مجھے آگ روشن کر دے۔ امیر المومنین نے لکڑیاں اٹھائیں، تنور میں لکڑیاں ڈالنا شروع کی، جو آگ روشن ہوئی نا، توجہ میری طرف کیجئے گا، علی ابن ابی طالب نے اپنا رخسارہ آگ کے قریب کیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا ذق یا علی ھذا جزاء من ضیع الارامل والیتاما، اے علی اس آگ کی گرمی کو چکھو، یہ اس کی سزا ہے تجھے جو تو نے بیوہ اور یتیموں کا حق ضائع کیا ہے۔ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ذق یا علی، اے علی اس آگ کی تپش کو تو محسوس کر کہ تو نے پھر بچے کے منہ میں لقمہ ڈالتے اور یہ کہتے تھے یا بنی اجعل، یا بنی، بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے نا، ان کو کھانا کھلاتے تھے، یا بنی اجعل علی ابن ابی طالب فی حل مما مر فی امرک، اے میرے بیٹے علی کو معاف کر دینا، اتنے دنوں جو تمہارے اوپر مصائب اور مشکلات آئے ہیں نا، علی جو اس وقت کا حاکم ہے اسے معاف کر دینا۔ نہ بچوں کو پتہ ہے یہ یتیم ہے، یہ علی ہے، اور نہ ہی ماں کو پتہ ہے یہ علی ہے۔ امیر المومنین ان کے ساتھ مل کے گھر کے کام کاج کر رہے ہیں۔ کون ہے ہم میں ایسا جو علی ابن ابی طالب جیسا کردار ادا کر سکے؟ مشکل ہے علی جیسا بننا۔ یہ سارے گھر کے کام کاج علی کر رہے ہیں، یوں دیوار تھی، دوسری طرف دوسرے بندوں کا گھر تھا، وہ دوسرے جو پڑوسی خاتون تھی وہ دیوار سے اس نے جھانک کے دیکھا، وہ جانتی تھی یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ حاکم وقت ہے، یہ وہ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے جنت و جہنم کو بنایا، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، یہ وہ ہے جس کی خاطر پوری کائنات، جس کی برکت سے فیوزات و برکات حاصل کر رہی ہے۔ وہ چیخی اور پیٹی، اس نے کہا وائے ہو، بربادی ہو، تم علی ابن ابی طالب سے گھر کے کام لے رہی ہے۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، یہ میرا فرض ہے بیوگان کے گھروں تک ان کی ضروریات کو پہنچانا، یہ علی ابن ابی طالب کے فرائض میں شامل ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ بیت محمد۔ مدینہ میں 200 یا 300 گھر تھے جن کی کفالت امام زین العابدین علیہ السلام کرتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کے اپنے کندھوں کے اوپر راشن پانی کی بوریاں اٹھا کے علی ابن ابی طالب کا یہ فرزند ان کے گھروں میں وہ راشن پانی پہنچا کے نقاب اوڑھ کے ان کے دروازوں پہ آتا تھا اور ان کو دے کے جاتا تھا۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ہے۔ نقاب اس لیے اوڑھتے تھے کہیں لینے والے کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نہ آ جائیں۔ دیتا تو ہر کوئی ہے، دیتا تو ہر کوئی ہے۔ اللہ نے، میں چاہتا ہوں پاکستان میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ لوگ چیریٹی کرنے والے ہیں۔ ہم دنیا گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ لوگ چیریٹی کرنے والے ہوتے ہیں،
لیکن نیکی کر کے دریا میں نہیں ڈالتے، نیکی کر کے فیس بک میں ڈالتے ہیں۔ جی نیکی کر اور پھر کیا کر؟ دریا میں ڈال دے۔ 1000 روپے رائے خاتون کو، 10 بندے ساتھ کھڑے ہیں تصویر بنانے میں۔ یہ کلچر ختم ہونا چاہیے۔ تصویر جو ہے وہ اس کی نہ بنانی چاہیے، یا پھر بنائیں تو پھر نشر تصویر نہ کریں، کسی اور اغراض و مقاصد کے لیے بنائی ہے تو وہ اور چیز ہے، ریکارڈ کے لیے بنائی ہے وہ اور چیز ہے، لیکن نشر کر کے مومنین کی یوں اہانت اور تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ بس تیسری چیز جس کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، اور مجلس اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، جو جنت کے دوسرے دروازے پہ تیسری چیز لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ السعی فی حوائج المسلمین، مومنین نہیں، مسلمین، یعنی مسلمانوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوششیں کرنا۔ حاجت پوری ہونا نہ ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن اس کی کوشش کرنا یہ آخرت کی زندگی میں سرور کا موجب بنتی ہے کہ انسان کی آخرت کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جن کا غم منانے کے لیے آپ آئے ہیں، اس کے متعلق ہمیشہ یہ فرمان امام کا میری نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو یہ فرمان سناتا ہوں، مناسبت آ گئی ہے آپ کی خدمت میں بھی یہ فرمان پیش کرتا چلوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اعلموا، جان لو، ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ۔ امام علیہ السلام نے تو نہ مومن کہا نہ مسلمان کہا، امام نے کہا لوگ، کسی بھی مذہب کے ساتھ وہ تعلق ہے اس کا، اس سے قطع نظر ہو کہ لوگوں کا تیری طرف محتاج ہونا، لوگوں کا اپنی حاجتیں اور ڈیمانڈ لے کے تیرے پاس آنا، من نعم اللہ علیکم، یہ اللہ کی تیرے اوپر نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چٹی آ گیا ہے، اب کوئی کام کہے گا، ٹیلی فون ہی نہیں اٹھاتے، یہ اس کی کال آ رہی ہے، بلاک کر دیں گے واٹس ایپ کے اوپر، دوسرے نمبر سے بلاک کر دیں گے۔ فرمایا ہوا ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتے؟ میں چونکہ معاشرے کا فرد ہوں، وَإِنَّ مِن نِعَمِ اللَّهِ أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُم مِن نِعَمِ اللَّهِ، لوگ آپ کی حاجتیں لے کے آپ کے پاس آتے ہیں، میرے بیٹے کی نوکری کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس راشن نہیں ہے، فلاں کوئی مسئلہ ہے، میرا حل کروا دیے، آپ حکومت میں ہیں، لیکن میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے، جہاں گنجائش بنتی ہے وہاں ضرور گنجائش دیں، لیکن قانون کو توڑ کے اور میرٹ کا ستیہ ناز کر کے اس انداز میں نہ کریں، وگرنہ ملک کے قانون میں بھی خلل اور نظام میں گڑبڑ آتی ہے کہ ایک نالائق بندے کو آپ کسی ادارے میں جا کے بھرتی کرا دیں گے، وہ آگے قوم کا بھی بیڑا غرق کرے گا، ملت کا بھی بیڑا غرق کرے گا۔ فقط سفارش بما ہوا سفارش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اہلیت کی بنیاد پہ اگر آپ اس کی حق کی بنیاد پہ اگر آپ اس کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو یقیناً مومنین کو کرنی چاہیے۔ امام حسین کا جملہ بہت ہی پیارا جملہ ہے، فرمایا کہ لوگوں کی، مکمل کرتا چلوں کلام، لوگوں کی تمہاری طرف اپنی حاجتیں لے کے آنا یہ اللہ کی تم پہ نعمتیں ہیں۔ فرمایا فلا تمل النعم، ان نعمتوں سے اکتا ہو مت، ان نعمتوں سے مت اکتا ہو کہ یہ اب پھر آ گیا ہے، پچھلے مہینے تو 10,000 دیا تھا اب پھر آ گیا ہے، پچھلے مہینے میں تو میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا پھر آ گیا ہے، فلاں کیا ہے۔ فرمایا لا تملو، یہ اکتا ہو مت۔ کیوں؟ میرے مولا اگر اکتا ہے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فتتحول الی غیرکم، یہ نعمتیں تیرا رخ موڑ کے کسی اور کی طرف چلی جائیں گی، اللہ کی نعمت سے تو محروم ہوگا۔ اب خسارے میں کون ہے، یہ ہے یا وہ ہے؟ جس نے اس کو اپنے در سے بھگایا ہے وہ خسارے میں ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ ایک دروازہ بند کرے گا، کوئی اور 100 دروازے کھول دے
ملے گا۔ اس دنیا میں اللہ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی اپنی حاجت لے کے آیا ہے، کہو میں یہ کر نہیں سکتا لیکن میں کوشش ضرور کروں گا۔ تم دل سے کوشش کر، اگر کوشش کرنے کے نتیجے میں اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے تجھے زیادہ ثواب ملے گا، حاجت پوری نہیں ہوتی تب بھی تجھے ثواب ملے گا۔ مجھے ایک طواف کی روایت یاد آ رہی ہے جو اس موضوع سے متعلق ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ دوں۔ جو بیدار ہیں اور تھکے ہوئے نہیں ہیں، چونکہ آج کی گفتگو ہی ایسی ہے اس لیے آپ لوگ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک بیدار صلوات بھیج دیں۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، روایت کا لب و لہجہ بتا رہے ہیں کہ امام خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من طاف بہذا البیت، بڑی پتے کی روایت ہے، میں کہتا ہوں پوری مجلس کا نچوڑ ہے یہ روایت۔ فرمایا من طاف بہذا البیت طوافا واحدا، جو بندہ اللہ کے اس گھر کا ایک طواف کرتا ہے۔ طواف جن لوگوں نے کیا ہے وہ اس کی لذت کو وہی سمجھ سکتے ہیں۔ جی عمرے پہ جو جا سکتا ہے وہ عمرے پہ جائے، جو حج پہ جا سکتا ہے وہ حج پہ جائے۔ یہ دو فریضے ہمارے ہاں بڑے مظلوم فریضے ہیں۔ جس کے اوپر حج واجب ہے وہ ضرور حج پہ جائے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں جس پہ حج واجب ہو اور وہ حج پہ نہیں جاتا ہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حج پہ جاؤ جی۔ ابھی اگر حج کا ٹاپک ابھی شروع کرو نا تو میرے خیال 2 گھنٹے اور بھی اتنا مواد ہے کہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ تو میرا فیورٹ موضوع ہے حج۔ من طاف بہذا البیت طوافا واحدا، جو بندہ اللہ کے اس گھر کا ایک طواف کرتا ہے، خانہ کعبہ کے گرد احرام کی چادر اوڑھ کے ایک طواف کرتا ہے، اور ہر طواف کرنے والا حاجی بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شاعر نے یہ جملے کئی بار اپنے اشعار میں کہے ہیں، بدن پہ جامع طواف اور دل میں بغض علی، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے طواف نہیں۔ آپ کتنے آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا، بات تو تیری کر رہا ہوں، جو دل میں علی ولی کی ولایت کو سجا کے اپنے بدن پہ جامع طواف سجا کے احرام باندھ کے تو طواف کا چکر کرتے ہوئے کبھی رکن یمانی کا بوسہ لیتا ہے، کبھی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، کبھی مقام ابراہیم کو چومتا ہے۔ تو جب ارد گرد گھومتا ہے نا، امام صادق فرماتے ہیں یہ تیرا گھومنا اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے نا، یہ 7 چکر جو بندہ لگاتا ہے، ان 7 چکروں کے بدلے میں اللہ اسے 6000 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور 6000 اس کے گناہ معاف کرتا ہے، 6000 اس کے جنت میں درجے بلند کرتا ہے، 6000 شہیدوں کا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ اور فضائل امام بتاتے جاتے ہیں۔ راوی نے کہا مولا یہ میں کہہ رہا ہوں 15-20 منٹ میں نارمل رش ہو تو 20 منٹ میں 25 منٹ میں زیادہ آدھ گھنٹے میں ایک طواف ہو جاتا ہے۔ مولا یہ اتنا زیادہ ثواب یہ آدھ گھنٹے میں 20 منٹ 25 منٹ میں کرنے کا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرک بافضل من ھذا، کیا تمہیں میں ایسا کام نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ افضل ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں قضاء حاجت المؤمن افضل من طواف وطواف 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 حتی بلغ 10۔ فرمایا کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنا
یہ خانہ کعبہ کے گرد 10 طواف کرنے سے افضل ہے۔ ایک طواف کی فضیلت آپ کو پتہ چلی ہے نا، وہ کتنی ہے؟ اب آپ مزید آگے جا کے کاؤنٹ کر لیں کہ ایک حاجت پوری کرنا مومن کی یہ خانہ کعبہ کے طواف سے بھی کیا ہے؟ افضل ہے۔ آخری جملہ جو جنت کے دوسرے دروازے کے اوپر لکھا ہوا اور یہیں پہ گفتگو کو روک کے ختم کر رہا ہوں، وہ ہے تفقد الفقراء والمساکین۔ غریب اور مسکین لوگوں کی احوال پرسی کرنا۔ ان لوگوں کا دنیا میں اگر کوئی حصہ نہیں ہے نا، اللہ نے ان کے نام کے جنت کے دروازوں پہ بینر لگائے جی، یہ میرے لفظ ہیں۔ اللہ نے ان کا اگر دنیا میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک جملہ پیارا سن لیجئے۔ حضرت کے پاس ایک شخص آیا، غریب تھا، کہا یا رسول اللہ، یہ جو امیر لوگ ہیں یہ ہر لحاظ سے ہم سے برتر ہے، ہم سے اونچے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، یہ حج پہ بھی چلے جاتے ہیں، یہ عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اور بھی طرح طرح کی نیکیاں جس میں خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے پاس پیسہ جو ہے یہ خرچ کر لیتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہم نہ حج پہ جا سکتے ہیں، نہ عمرے پہ جا سکتے ہیں، مال و دولت ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تمہارے لیے بھی اللہ نے ایک حج رکھا ہے۔ کہا کیا؟ کہا غریب بندے کا یہ ذکر کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ غریب کا حج ہے۔ جی گھر بیٹھے بیٹھے تم حج کر رہا ہے، وہاں تو ہم بڑی مشقت کرتے ہیں حج پہ، تجھے اللہ نے ادھر پاکستان میں حج دے دیا ہے، پریشان مت ہو۔ اللہ نے ہر بندے کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے اعمال رکھے ہیں، بس نقص مجھ میں ہے، کوئی ادھر جا کے بھی محروم ہو جاتا ہے، کوئی ادھر رہ کے بھی حج کی فضیلتوں کو پا جاتا ہے۔ جی لہذا فقراء اور مساکین آپ کے علاقوں کے اندر جو موجود ہیں، چھپ کے اپنی استطاعت کے مطابق، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تیری استطاعت ہے اس کے حساب سے اس کی مدد کریں۔ یہ اہل بیت کا شیوہ ہے، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، وہ نقاب اوڑھ کے جاتے تھے۔ امام حسن مجتبی کریم اہل بیت کے دروازے پہ ایک شخص آیا، ابھی اس نے کچھ بولا نہیں تھا، امام علیہ السلام نے اپنے خادم کو کہا اعطوہ ما فی الخزانہ، خزانے میں جو کچھ پڑا ہے وہ سارا اس کو دے دے، جو کچھ پڑا ہے وہ سارا دے دے، بعد میں کوئی آئے گا پھر دیکھا جائے گا، خزانے میں جو پڑا ہے دے دو۔ کتنے پڑے تھے؟ 20,000 درہم یا دینار پڑے تھے، وہ اٹھا کے امام کے خادم نے دے دیے۔ امام علیہ السلام نے جب اس کو دیے نا تو اس نے کہا مولا آپ نے مجھے موقع کیوں نہیں دیا ہے کہ میں اپنی کوئی حاجت بیان آپ سے کرتا، تب آپ مجھے عطا کرتے۔ امام علیہ السلام نے چند اشعار پڑھے جس میں اپنے فضائل کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری فضیلت وہ ہے، ہمارا کرم وہ ہے جس میں دوسروں کا کرم پلتا ہے، ہمارا کرم وہ چراگاہ ہے جس میں دوسروں کا کرم آ کے پلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاتم طائی کے پاس، حاتم طائی کا بیٹا غالباً یا اس کا پوتا تھا، وہ امام حسن مجتبی کے پاس آیا تھا اور کہا تھا کہ میرے جد یا میرے بابا جو تھے حاتم طائی، وہ اتنا سخی تھا کہ اس کے محل کے 1000 دروازے تھے، ایک فقیر مانگنے والا سوالی اگر 1000 دروازے سے آتا، کسی دروازے سے بھی میرا بابا اسے خالی نہیں لوٹاتا تھا، ہر دروازے سے اسے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا تھا۔ کریم اہل بیت نے کہا یہ تو دینا نہ ہوا، یہ تو تذلیل ہوئی، میرا بابا علی ایک دروازے سے اتنا دے دیتا تھا دوسرے سے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ یہ ہے کریم اہل بیت علیہ السلام۔ اہل بیت کی عطا بہت بلند ہے، اس لیے ان کی عطا کو
کو دیکھتے ہوئے عمل کریں، اپنی استطاعت کے مطابق فقراء و مساکین کے اوپر خرچ کریں، اس لیے کہ اہل بیت کو فقراء و مساکین سے بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا، یتیموں سے بڑا پیار تھا اہل بیت علیہ السلام کو۔ عزاداران مظلوم کربلا، 4 محرم ہے، میری عادت ہے 4 محرم کو اس بی بی کا ذکر جس کے گھر پہ آنا، جس کے دروازے کو جلانا، کربلا کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ اگر مسلمان زہرا کے دروازے پہ آنے کی جرت نہ کرتے نا، شاید کربلا کی جرت نہ کرتے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں ایک جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں۔ آیت اللہ مرتضی العاملی نے اپنی کتاب مظالم زہرا میں یہ جملہ لکھا کہ کربلا میں زیادہ ظلم ہوئے یا مدینہ میں بطول پہ زیادہ ظلم ہوئے؟ وہ کہتے ہیں میری نگاہ میں کربلا کی نسبت مدینے میں بطول پہ زیادہ ظلم ہے۔ میں اشارہ کروں گا، انہوں نے جو روایت لکھی ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہا کربلا کے جتنے مظالم ہیں نا، شہیدوں کی شہادتیں، خیموں کا لٹ جانا، بیویوں کی اوپر والی چادروں کا چھن جانا، یہ جتنے بھی مظالم ہوئی ہیں نا، کسی ظالم نے آ کے خیمے پہ یا دروازے پہ گستاخی سے ٹانگ نہیں ماری، اللہ اکبر، لیکن بطول وہ میں اس سے زیادہ مصائب کا جملہ نہیں پڑھ سکتا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس نے وصیت میں بحار الانوار کی جلد میں، ابھی میں صبح آتے ہوئے یہ پڑھ رہا تھا کہ اس نے وصیت میں لکھا، میں جب دروازے پہ گیا نا 40 بدماشوں کو لے کے، میں نے دروازے پہ آ کے کہا بطول علی کو باہر بھیجو، باہر بھیجو۔ پہلے فضہ آئی، بحار الانوار کی روایت کے مطابق پہلے بی بی فضہ آئی، کہا علی قرآن جمع کرنے میں مشغول ہے، کہا فضہ واپس پلٹ جاؤ، علی کو کہو پہلے باہر آئے بیعت کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا، پھر بی بی آئی، جب بی بی آئی نے کہا کیا چاہتے ہو ہم سے؟ علی قرآن جمع کرنے میں مشغول ہیں، علی باہر نہیں آ سکتے، اس وجہ سے آئی تھی شاید امتی حیا کر لیں، اجرکم اللہ، شاید زہرا کا حیا کر لیں۔ جب دروازے کے پیچھے آئی نا، کوئی عجیب توہین برا جملہ تھا، کہا زہرا عورتوں جیسی، معاف کرنا جو سید زادے بیٹھے ہیں، سید زادیاں بیٹھی ہیں، تاریخ میں اگر یہ جملے اس نے نہ کہے ہوتے، میں نے کہتا فاطمہ اے بطول عورتوں جیسی باتیں نہ کر، علی کو باہر دے دے۔ او کمینے تمہیں حیا نہیں آتا؟ یہ وہ بی بی ہے جس کی عصمت و طہارت کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، بی بی جب باہر نہ آئی نا، کنفس کے ساتھ 40 بدماش تھے۔ عزاداروں، ان 40 بدماشوں نے دروازے کو دھکا دیا، دروازے تھوڑا سا سرقہ، یہ کہتا ہے توجہ میری کی طرف کیجئے گا، یوں جو دروازہ سرقہ نا، بی بی کا یوں ہاتھ باہر نظر آیا، اس نے کنفس کو کہا اپنا تازیانہ مجھے دے، اس نے بی بی کے ہاتھوں کے اوپر تازیانے مارنا شروع کیے۔ عزاداروں، دروازہ کے ہاتھ بی بی کے ہاتھوں پہ تازیانے برسنا شروع ہوئے، لیکن بی بی دروازے کو پکڑے رکھا۔ عزاداروں، اب جو دھکا 40 مردوں نے دیا، در و دیوار کے درمیان میری آقا زادی ایسے پس گئی اور جیسے چکی میں دانے پس جاتے۔
اجرکم اللہ عزادارو کچھ لوگ اب بھی انتظار میں ہیں میں بطول کے مسائل پڑھوں گا. آیت اللہ اصفہانی نے یہ لکھا ہے بیب سہود صدق ثلاثہ. اے بی بی تیری صداقت کے گواہ 3 چیزیں ہیں: تیرا در و دیوار کے اندر آنا، خون نکلنا، اور میخ کا تیرے سینے میں پیوست ہو جانا. یہ تیری صداقت کے گواہ ہے. اجرکم اللہ عزادارو ایک بات طبیعی، ایک نارمل بات ہے. یہ دروازہ ہے نا، اس دروازے کے اندر میخیں لگی ہوئی ہیں. عزادارو جب دروازے کو آگ لگتی ہے نا، لکڑی ہوتی ہے، لکڑی تو جل کے راکھ بن جاتی ہے، لیکن جب لوہے کو آگ لگتی ہے نا، اب جو بندے درد رکھتے ہیں دل میں بطول کا وہ جملہ یہ سن کے گریا کریں گے. عزادارو جب لوہے کو آگ لگتی ہے نا، لوہا راکھ نہیں بنتا ہے، لوہا آگ بنتا ہے. اسی وجہ سے آیت اللہ اصفہانی نے اپنے دیوان میں لکھا، کہا مجھ سے نہ پوچھ اس کیل نے کیا کیا تھا، وہ سلسل رہا بطول کے سینے سے پوچھ. وہ میخ جو زہرا کے سینے میں پیوست ہوئی، عزادارو خون کا ایک فوارہ نکلا، وہ سیدہ زمین پہ غش کھا کے گر گئی. اجرکم اللہ سیدہ زمین پہ غش کھا کے گری. عزادارو جب ہوش آیا نا، اپنے پہلو کا درد بھول گئی، اپنے پہلو کا درد بھول گئی. پہلے پوچھا فضا سنیدینی مجھے سہارا دے، اور پھر بتا میرا علی کدھر گیا ہے. اجرکم اللہ علی کے متعلق پوچھا، کہا علی کو مسلمان گرفتار کر کے لے گئے. عزادارو اپنے پہلو کا درد بھولی، کہا فضا مجھے سہارا دو، میں علی ابن ابی طالب کی طرف جا رہی ہوں. امامت کا سب سے پہلا محافظ اور مدافع علی ابن ابی طالب، امامت کی سب سے پہلی محافظ بطول ہے. عزادارو چادر اوڑی، بطول باہر نکلی، اس مقام پہ آئی جہاں علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی تھی. کہا خلو ابن امی وَإِلَّا لَأَنْشُرَنَّ رَأْسِي، میرے چچا زاد کو چھوڑ دو وگرنہ میں سر کے بال کھولوں گی. عزادارو یہ جملے کہنے تھے، ابھی بی بی نے بد دعا نہیں کی تھی. سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی کے دروازے ہلنا شروع ہو گئے، دیواریں مسجد نبوی کی اتنی بلند ہوئی، گھوڑے سوار گزر جاتے تھے. علی ابن ابی طالب نے سلمان کو دوڑایا، جاؤ بنت پیغمبر کو کہو بد دعا کرے گی مدینہ غرق ہو جائے گا. عزادارو علی تو چھوٹ گئے. ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، فاطمہ تیرا دکھ بڑا ہے لیکن تم باہر آئی، تم نے ایک بد دعا کرنے کے نتیجے میں علی کو چھڑوا لیا. کاش تم کربلا میں ہوتی اور یہ منظر دیکھتی. شمر کے خنجر کی روانی تھی اور سیدہ رو رو کے کہتی تھی او حیا کرو، کوئی ہے جو میرے حسین کو بچائے، کوئی ہے جو میرے حسین کو بچائے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.